تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تزکیہ و تربیت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ سحری کی یہ پرکیف لمحات، مبارک گھڑیاں، قبولیت دعا کے یہ اوقات ہمارے لیے یقیناً ایک تحریک کا باعث ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ پورا رمضان ہی ویسے تو تیزی سے نیکیاں کرنے کا، طوفانی نیکیاں کرنے کا موسم ہے، لیکن ناظرین کرام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کے کچھ ایام ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں شد مئزرہ۔ آپ اس وقت شدید محنت کرتے، کمر کس لیتے، آپ ایسے تیاری کرتے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں، زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں۔ اور وہ لمحات ہیں آخری عشرے کے، یعنی 20ویں روزے کے بعد۔ تو آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی، آخری عشرہ رمضان المبارک کا آخری 10 دن، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت بڑی جوش مارتی ہے۔ کبھی کبھی یہ 9 دن کا ہوتا ہے لیکن ثواب پورا 1 دن کا اضافی مل جاتا ہے بغیر کچھ کیے۔ عید مناتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے شریک گفتگو ہیں آج حسب سابق حسب روایت بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا میں، آپ تدریس کے شعبے سے، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور قوم کے نونہالوں کو، قوم کے نوجوانوں کو آپ اپنی وسعت کے مطابق ان کے اخلاقی اقدار کی اصلاح، ان کے ایمان کی میں اضافے کے باعث بننے والے اعمال اور ان کی تدریسی ذمہ داریاں، ضرورتیں جو ہیں نا وہ پوری فرماتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے آج دوسرے مہمان ہیں، آپ ممتاز اہل علم ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور گویا آپ نے دیار رسول میں زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہاں سے لے کے آئے ہوں گے، اور ان کی گفتگو سے ہمیں یہ محبت چھلکتی ہوئی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میری مراد ہے جناب فضیلت الشیخ محمد اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، ایسے گزر رہا ہے جیسے مٹھی میں بند، مٹھی میں ریت پھسلتی چلی جاتی ہے، ایسے رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے۔ نہ جانے ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا ہمارا قبول ہوا ہے اور کیا محنت کی ہے، ہمیں یہ فکر تو بہرحال ہمیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب جو ایام شروع ہو رہے ہیں، یہ اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن جن کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہ بتائیے کہ اس کی اہمیت باقی دنوں سے پیارے پیغمبر کے فرمودات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کچھ زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے بنیادی طور پر وہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن پاک کا نزول کیونکہ قدر والی رات میں ہوا، اور وہ قدر والی رات اس آخری عشرے کے اندر ہے، تو یوں ویسے تو پورے رمضان کے مہینے کو ہی اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا ہے، اس کو بہت فضیلتیں، برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں، لیکن خاص طور پہ ان ساری برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور فضیلتوں کا جو عروج ہے وہ اس آخری عشرے کے اندر ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ باقی رمضان المبارک کی نسبت آخری عشرے کے اندر زیادہ محنت فرماتے تھے، جیسا وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت فرماتے تھے، بہت زیادہ، کہ جتنی کہ آپ باقی جو دن تھے ان کے اندر نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک بندہ
اس نے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر 3 مواقع بیان فرمائے ہیں. ایک روایت کے اندر بھی مختلف روایات کو جوڑ کر بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی بخشش کروانے کا طریقہ کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اب ایک بندہ جو ہے وہ روزوں میں بھی کوتاہی کر بیٹھا تو وہ من صام رمضان والی سعادت جو تھی پورے رمضان کو کے روزے رکھنے کی اس سے محروم رہ گیا. دوسرا ایک موقع تھا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے پورے رمضان المبارک میں قیام کیا تو وہ بھی پہلے 20 دنوں کے اندر وہ یہ نہیں کر پایا. اللہ اکبر. تو پھر ایک موقع اس کے پاس ابھی بھی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا اللہ کی غفر رحمت له کا ما تقدم. عروج ہے نا یہ. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کچھ موقع نہیں دیے کمایا تو اب تو کما لو، ابھی بھی موقع ہے. اس کے پاس یہ پھر اس آخری عشرے کے اندر یہ آخری موقع ہے. اللہ اور اس وجہ سے مختلف اس کے اسباب ہیں، اور یقیناً تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہو گیا قرآن کے نزول کی وجہ سے. اور پھر اس مہینے کے 3 عشروں میں سے آخری عشرہ اہم ترین ہو گیا کہ اس عشرے کے اندر وہ رات ہے صحیح کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا. پھر اس عشرے کی بھی تمام راتوں میں سے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا. تو یہ کچھ اسباب ہیں جو آخری عشرے کو اہم بنا دیتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، جیسے اہمیت بیان کی ہے، بہت سارے اسباب بن گئے ہیں، تو اس آخری عشرے میں ایک انسان کو، ایک روزے دار کو، مسلمان کو، یا جو پیچھے کمیوں کوتاہیوں کا شکار ہو گیا، کون سی ایسی عبادات کرنی چاہیے اور ان عبادات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ جس سے وہ گزشتہ کمی کو یہاں پورا کر سکے؟ جی شیخ محترم، یہ جو آخری عشرہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب کر دیا، تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کی زندگی میں یہ عشرہ آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیں، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ شد مئزرہ و ایقظ اہلہ، نہ صرف آپ خود کمر بس کس لیتے تھے اور پہلے سے بڑھ کر اجتہاد کر رہے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں، بلکہ گھر والوں کو بھی جگا دیا ہے کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ. کرتے تو وہ پہلے بھی ہوں گے لیکن اب مزید ان کو رغبت دلائی، گھر والوں کو رغبت دلائی ہے. اور صحابہ کرام کو اعتکاف کی رغبت دلائی کہ آ جاؤ اب مسجدوں میں، چھوڑ دو کاروبار زندگی اور اب آ کر گوشہ نشین ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. اور صحابہ کرام نے پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ساری زندگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو مشہور روایت کہ جس میں انہوں نے مختلف قراء کرام کو ختم کر کے تو ایک قاری ہے تو بھائی کو مقرر کیا صحیح، اور تراویح باجماعت کا اہتمام کیا. تو اسی روایت میں ہے کہ جب 20 دن پورے ہو گئے تو فر ابی بعد 20 لیلہ، 20 دن تراویح پڑھانے کے بعد حضرت ابی جو ہیں وہ فرار ہو گئے. کدھر گئے بھائی؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگے کہ اب وہ جو آخری عشرہ شروع ہونے لگا ہے تو اب تم اپنی پڑھو، میں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کر اہتمام کروں گا. تو یہ جو آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اس میں سستی ساری چھوڑ دینی چاہیے، جو کمیاں رہ گئیں ان کو پورا کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ روزہ پہلے بھی رکھ رہے تھے، اب اہتمام کے ساتھ قرآن پہلے بھی پڑھ رہے تھے، اب مقدار بڑھا دیں. پہلے نفل میں لمبا قیام نہیں کر رہے تو اب لمبا قیام کریں، لمبے سجدے کریں، دعائیں کریں. اور وہ جو بچے جو پہلے لاڈلے سو جاتے تھے اب ان کو کہنی بیٹا اب آخری 10 دن تو نہیں سونا، آ جاؤ ذرا میدان میں تم بھی، تو بچوں کو بھی ساتھ لگا لیں. اور اس کے علاوہ اب جو صدقہ خیرات پہلے بھی کر رہے تھے تو اب یہ آخری ٹائم ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اب صدقہ خیرات بھی کچھ بڑھا لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور دونوں ہی دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرتا اللہم آعت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور بھی عطا فرما. تو اب یہ موقع ہے. فرشتے دعا کب کرتے ہیں؟ جب اللہ عرش والا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو فرشتے کوئی کام کرتے نہیں ہیں. تو جب وہ مالک خود حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب قبول بھی کرے گا. تو اس لیے اب یہ جو عشرہ ہے اس میں صدقہ خیرات فل کر لے جتنا ہو سکتا ہے. قرآن کی تلاوت پہلے سے بہت زیادہ کر لیں، نوافل میں خوب اہتمام کریں. اور یہ اعتکاف اسی لیے ہے، اعتکاف اس لیے نہیں ہے نا کہ گھر والوں سے کام کاج سے جان چھڑانے کے لیے لو جی میں تو اعتکاف بیٹھا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیدہ ہو کے بیٹھا ہے
تو اب فون کی جان بھی چھوڑ دے، اللہ اکبر، فون کو سائڈ پہ رکھ دے اور اب قرآن کو سامنے رکھ لے۔ تو قرآن کو اتنا پڑھے کہ جتنا پہلے 20 دنوں میں نہیں پڑھا اس سے کہیں زیادہ پڑھنا چاہیے، اور بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی ترغیب دلائے کہ اب ٹک ٹاک اور گپ شپ کا ٹائم نہیں رہ گیا، ہمارے پاس اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی بخشش حاصل کرنے کے لیے جو آخری عشرہ ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آخری عشرے کی عبادات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے تو ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، ہم تو انہی کو دیکھیں گے نا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو کیا آپ کے علم میں، آپ کی معلومات میں یا آپ کے مطالعے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ آپ کا آخری عشرہ کس انداز میں گزرتا تھا، اور آپ کی عبادات کا کیا عالم تھا، خصوصی تیاری آپ کی کیا تھی، اس بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ جس طرح سے پہلے بھی دو روایات جو ہیں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہی منبع ہے کہ مسلم شریف کی روایت کہ جس میں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اسی طرح سے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا دخل العشرہ، جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اب ساری رات جو ہے اس کو آپ جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے مستند جو ہے یہ علمی رہنمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا آخری عشرے کے اندر، تو وہ بھی ایک بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ گو کہ اعتکاف جو ہے وہ کوئی واجب تو نہیں ہے، وہ ایک نفلی عبادت ہے اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیا۔ ایک دفعہ ہوا، وہ بھی ایک خاص واقعے کی روشنی میں، اور اس کو بھی پھر آپ نے بعد میں پورا کیا، اس کو پورا فرمایا۔ تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اعتکاف کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اعتکاف بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ آخری عشرے کی جو اس کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں اور وہ رحمتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کوئی ٹھیکے پہ زمین لے لیتا ہے، اس نے خربوزے لگائے ہوئے ہیں، تو اب وہ اگر گھر بیٹھتا ہے تو کبھی کبھار آ کے چکر لگاتا ہے تو خدشہ ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ پھر اپنے اس جگہ پہ آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے، کہ تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو میرا ذرا سا بھی نقصان نہ ہو پائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعتکاف اصل میں وہی کیفیت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اور اس آخری عشرے کی بابرکت ساعتوں میں سے کوئی گھڑی بھی مجھ سے چوکنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے جو ہے فلسفہ تھا، اور اس فلسفے کی بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، تاکہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مغفرت کو سمیٹا جا سکے اور کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ بٹی صاحب، اگر یہی سوال میں آپ سے دہراؤں تو ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک انداز ہے اور اپنی معلومات ہے، اب اس پر کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟ جی شیخ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے پہلے 2 عشروں میں نہیں کی، اور اس میں جو الفاظ ڈاکٹر صاحب نے بولے نا احیا لیلہ، کہ اپنی رات کو آپ پوری رات عبادت میں گزارتے، ابھی ہمیں اپنے طرز عمل پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ راتوں کو جاگتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا سٹائل بڑا الٹ ہو گیا ہے۔ افطاری کی ہے، ٹکا کے کی ہے، اس کے بعد چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے، کھینچ تان کے عشاء کی نماز پڑھی، تو آج تاک رات ہے جی، تاک رات ہے، آج تاک رات ہے، ساری رات جاگنا ہے۔ اہتمام میں کیا ہے؟ 1 بجے پیزا کا آرڈر دیا ہوا ہے کہ پیزا آئے گا، اور چائے اور کافی گھر میں بن رہی ہے، تو سارا گھر جو ہے وہ بیٹھ کے گھنٹہ وہ پیزا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بٹ جب آپ نے بڑی جو ہے نا وہ دلچسپ بات کی ہے، میں اس کو مزید تھوڑا سا وسعت دینا چاہتا ہوں، لیکن یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ سے یہیں سے آپ کا سلسلہ کرام دوبارہ جوڑیں گے۔ ناظرین کرام، آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، بہت قیمتی سوال ہے۔ اپنے ضمیر سے کیجئے، اپنے آپ سے کیجئے، اور اپنے معاشرے سے کیجئے۔ یہ آخری عشرہ رمضان کا سب سے قیمتی لمحات ہیں یہ، اور ہم اس کو کیسے ضائع کر رہے ہیں سوچنا چاہیے۔ اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں۔
تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم ایک سماجی المیہ میں تو اسے کہوں گا اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں رمضان المبارک کے، اور پورے رمضان کے سب سے قیمتی نچوڑ، خلاصہ اور مغز ہے یہ پورے مہینے کا۔ اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ شدہ میزرا، ایقظ اہلا اور احیا لیلا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ اس مہینے میں یہ تین کام بالخصوص آپ جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ محترم بھٹی صاحب، آپ ہمیں اس بارے میں کچھ فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں یہ جو تین صفتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، شدہ میزرا اور ایقظ اہلا اور احیا لیلا، تھوڑا سا ان پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز۔ جی شیخ محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرہ جو کہ پیک ٹائم ہے اللہ سے بخشش لینے کا، گناہوں کی مغفرت اور بخشش، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، اللہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں اور کمر کسی ہوئی ہے۔ اللہ ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرے میں پارٹیاں اور فنکشن ان کو ختم کریں، ختم ہو جانا چاہیے۔ ختم نہیں کر سکتے تو ریڈیوس ضرور کر لیں، خاص طور پر جب ہم نے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں، شوق موجود ہے بالکل تو صحیح، چلو گھر میں اگر اعتکاف نہیں بیٹھے تو کم از کم عبادت تو کر ہی سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، تو بالکل صحیح۔ گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ ملائیں، بہن بھائیوں کو ملائیں، والدین کو ساتھ شریک کریں اور عبادت پر زیادہ زور دیں، زیادہ توجہ دیں، اور یہ چائے پارٹی، ٹی پارٹی، پیزا پارٹی، ان کو ذرا تھوڑا سا مختصر کریں، بالخصوص طاقراتوں اور میں، بالخصوص طاقراتوں میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر، جو ڈاکٹر صاحب بھی روایت سنا رہے تھے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس رات سے، تو ہم اس رات کو ضائع کیوں کریں؟ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا سب سے بڑا محروم تو وہ ہے۔ محروم وہی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سال ہوگی؟ بلکہ آپ نے تو معیار بتا دیا کہ ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ میرے امتیوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، 70 سے اوپر تو کوئی جائے گا، کوئی جائے گا، صحیح۔ تو جو اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے، 83 سال 4 مہینوں کی ایسی عبادت جس میں وقفہ کوئی نہ ہو، جس میں نافرمانی کوئی نہ ہو، جس میں گناہ کوئی نہ ہو، اتنا بڑا ثواب جو ضائع کروے وہ محروم ہی ہے۔ محروم ہے، بالکل تو صحیح۔ اس میں تھوڑا اور سا پھر یہ 83 سال 4 مہینے فکس نہیں ہے، میں خیر من الف شہر، ان سے بہتر ان سے بھی بہتر ہے، ان سے اللہ بھی اکبر، بہتر ہے۔ اللہ تو اکبر، ضائع کس طرح کر رہے ہیں؟ صحیح، گھروں میں پارٹیاں، ہائے ہائے، لیکن ہماری مسجد کو بھی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسجد میں ہم نے شبینے کا اہتمام کیا، مختلف قرآء کرام کی خدمات لیں، لیکن ساتھ وہاں بھی دیگیں پک رہی ہیں، وہاں بھی منٹ بعد چائے کا وقفہ ہو جاتا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور جو قاری صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں وہ ہیں 7 10 15 20 آدمی، اور مسجد کا سین سارا بھرا ہوا، لیٹے ہوئے، جیسے ہی اعلان ہوتا ہے جی آ جاؤ چائے کے لیے تو وہ سارے اڑ جاتے ہیں۔ تو وہ جو اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے جن کو ہم نے ایک گونا دیا تھا، گوشہ دیا تھا، سیلف آئسولیشن، ہاں اس کا بھی مقصد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بھٹی صاحب بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ عشرہ جو ہے، یہ آخری ایام جو ہیں، یہ گناہوں کی معافی مانگنے کے اور جنت کے حصول کا شوق پیدا کرنے کے اور جہنم سے بچنے کا جو جذبہ ہے اس کا، یہ جو جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا، شوق پیدا کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ کس طرح ان دنوں میں یہ شوق، اس کا احیاء کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو
انحصار ہے اس کا ایک ہر بندے کے اپنے ایمان کی کیفیت پر، کیونکہ جو زندگی کی اصل حقیقت ہے ہم اصل میں اس سے غافل ہیں، اور اپنے دنیا کے معاملات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر وہ رغبت نہیں ہے، جنت کے لیے شوق اتنا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور قبر اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا وہ خوف جس قدر ہونا چاہیے، جتنی وہ خوفناک جگہیں ہیں، وہ در حقیقت نہیں ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح طور پر نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا شوق ہمارا بڑھے اور جہنم کا خوف بھی ہمارے دل میں آئے اور اس سے بچنے کے لیے ہم کوئی جد و جہد کریں، تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فلسفے پر یقین کریں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، رہنا کب تک ہے، اللہ اکبر، اور کیا ہم اپنی مرضی سے رہیں گے جب تک رہنا ہے، نہ مرضی سے آئے ہیں نہ مرضی سے رہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، جو ہی اس کا حکم آ گیا ہمیں جانا پڑے گا۔ اب کون سا لمحہ ہماری موت کا ہے اور دنیا سے رخصتی کا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ علم نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ چیز اگر موت کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد والے انجام کی فکر ہمارے دل میں ہو، تو پھر انسان سوچے، اور اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے رمضان المبارک سے بہترین موقع نہیں ہے کوئی، کیونکہ ایک تو وہ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، تو یہ تو پورا مہینہ ہی جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، اور اس کا جو بدلہ ہے وہ صرف جنت ہے۔ اللہ اکبر، تو رمضان کی قدر کی جائے، اس کے روزوں کا اہتمام کیا صحیح، جائے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور زیادہ بڑھا جائے، تو وہ جو صبر حاصل ہوتا ہے وہ بھی جنت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا جب پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو شیاطین جو ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکردہ جن جو ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رکھا جاتا، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اس روایت کے بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ یا باغی شر، اے برائی کو ڈھونڈنے والے اب رک جا، باز آ جا، بالکل صحیح، اور بالکل صحیح، بھلائی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اب یہ موقع ہے۔ صحیح۔ اس کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یعنی اس رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیتا ہے۔ تو اگر پچھلی جو پہلے دونوں عشرے تھے اگر اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکا، نہیں رہ گئی ہے، تو آخری عشرہ آنے سے پہلے کوشش ابھی کر اپنے لینی آپ کا چاہیے۔ اپنا عزم مصمم کر لے اللہ اکبر، کہ میں اس عشرے کے اندر کم از کم کوئی اس کی ساتھ جو ہے اس کو ضائع نہ کروں، کوئی ایسی نیکی نہ چھوڑوں جو مجھے جنت کا وارث بنا دے، اور کسی ایسی برائی کے قریب نہ میں بھٹکوں کہ جو مجھے کہیں جہنم میں لے جانے کا باعث نہ بن جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس شوق اور ذوق کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ عبادت کرتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے، کیونکہ توبہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت، ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں علمی باتیں بڑی، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کچھ عملی باتیں ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام کا شوق کیسا تھا، اس امت کے اکابر کا، اسلاف کا شوق کیسا تھا، جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا، حصول جنت کا، اور یہ کیا؟ شیخ محترم، رمضان آیا ہے ہمیں یہ دینے کے لیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لیں، وہ راضی ہو گیا، جہنم سے آزادی مل جائے گی اور جنت ہمارا نصیب بن جائے گا۔ تو یہی خواہش ہوتی تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین۔ دنیا میں ڈالر کب مہنگا ہوگا، کب سستا ہوگا، کون سی چیز سٹاک کروں تو منافع زیادہ ہوگا، یہ ان کی چاہت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا بلکہ ایک دیوانہ آ کے پہلا سوال یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے تو وہ عمل بتائیں، وہ نسخہ بتائیں، وہ طریقہ بتائیں کہ میں وہ کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ کیا بات، کیا نہیں جذبہ ہے پوچھا کہ صحابہ کا۔ اونٹ کون سے اچھے ہیں، بکریاں کون سی نسل کی لوں، کھیتی کون سی کاشت کروں، نہیں، جنت جانے کا راستہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی توحید کا اقرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار،
اس کے وقت 5 نمازیں فرض جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، اور زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا تو وہ بھی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کہنے لگا جی کچھ اور، آپ نے کہا اتنا کافی ہے کر لو تو، اچھا کہتا جی اس سے زیادہ پھر میں نے کرنا بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واپس کیا جانے بات لگا تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کیا بات، یہ جو وعدہ کر کے جا رہا ہے نا کہ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں پوری کروں گا، دلوں کے صاف لوگ تھے۔ تو فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہر وقت دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب میرے محبوب مجھے حکم دیں اور میں باقی پورا کر کے آؤں۔ ان کی اس خدمت کو دیکھ کے ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور جب آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے منور دمک رہا تھا تو فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ربیعہ خاموش، سوچ تو ایک دفعہ تو سوچا ہوگا کہ کیا مانگوں آج موڈ ایسا ہے کہ جو اس طرح ہاتھ کر کے مانگ لیں گے مل جائے محبوب گا، نے مانگا اوپر سے وہ مل جانا ہے، مل جانا، تو اللہ کیا مانگوں؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں پھر اگر کچھ دینا ہے نا تو پھر جس طرح خادم اس طرح ابھی آپ کے دروازے پر بیٹھا جنت میں بھی دربان بٹھا کر بٹھا لیں۔ ربیعہ کیا مانگ لیا ہے؟ وہ تو مقام ہی ایک ہے، محل ہی ایک ہے، وہاں تو دوسرے نبی کا بھی محل نہیں ہے، وہاں تو کوئی دوسرا رسول بھی نہیں پہنچے گا، کچھ اور مانگ لے۔ اب غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ کچھ اور مانگ لے۔ ربیعہ بھی لاڈ میں آ کے کہتے جی دینا جی تو دیو، نہیں تو اور میں بھی کچھ نہیں لینا۔ کچھ نہیں مانگنا ہے، کیا بات۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ مقام مانگ بیٹھے ہو جہاں امام الانبیاء کا گھر ہے، جہاں اس کا محل ہے، جہاں اس کا قصر شیریں ہے، اور خادم بن کے دیکھو کہ پہنچ کہاں تک گیا ہے۔ فرمایا اچھا وہیں پر پہنچنا ہے تو پھر کرو کیا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر اس جگہ پر جہاں امام الانبیاء کا قصر شیریں ہے وہاں جانا ہے تو پھر نفل زیادہ پڑھا کر، سجدے زیادہ کیا کر۔ تو یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں ہم بھی سجدوں کی تعداد بڑھا دیں، اپنے رب سے ذرا رو کے، اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں نا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، تو وہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا؟ ان میں ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ تو یہ جو اعتکاف کے خیمے لگا کے بیٹھے ہیں نا، یہ کوشش کریں کہ آنکھوں سے کوئی ایک آدھ آنسو گر جائے۔ اللہ بہت شکریہ بٹی صاحب، آپ نے بڑی دل ہلانے والی باتیں کی ہیں۔ ناظرین کرام، کاش کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جنت کا وہ شوق جو صحابہ کرام میں تھا اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، جہنم سے بچنے کا وہ جذبہ جو صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ حصہ اس کا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، تو ہم جتنے گناہ گار ہیں، جس قدر ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جس قدر ہم اللہ سے بیگانہ ہیں، دین سے بیگانہ ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، کاش کہ ہم ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، وقت بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کیا کیا عمل کیے جا سکتے ہیں، اور اس آخری عشرے میں اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے، یہ باتیں انشاءاللہ العزیز، کچھ دعائیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تزکیہ و تربیت پروگرام جاری ہے۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کی کوششیں، جد و جہد اور آپ کے اعمال کا، اور اسی طرح ہم ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا سیکھا پیارے پیغمبر سے، اور آپ کے اعمال کا عکس کس طرح صحابہ کرام پر ظاہر ہوا، اور اس پر ان کا جو شوق جنت اور جہنم سے بچنے کا جذبہ، اس پر بھی بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم دوبارہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عشرہ تھا اور آپ کے صحابہ کرام کا جو آخری عشرہ تھا،
اس میں آپ کوئی یعنی خاص قسم کی دعائیں بھی منقول ہیں آپ سے جو صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور آپ بھی کرتے تھے، اور یہ اس طرح کر کے؟ جی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ خاص طور پہ آخری عشرے کی اس قدر والی رات کے بارے میں اگر میں اسے پا لوں تو میں پھر اس میں کیا مانگوں؟ تو آپ کی وہ تعلیم ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ مانگنے کی چیز اصل میں کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہنا، یہ مانگنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ اپنے پروڈیوسر صاحب سے یہ بات کہوں گا، جو دعائیں ہمارے معزز مہمان ہمیں پڑھائیں یا سکھائیں نا، اس کو ذرا پردہ سکرین پہ بھی چلائیں موٹے الفاظ کے ساتھ، تاکہ موٹے فونٹ کے ساتھ، تاکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ان کو پڑھ سکیں، کم از کم ویسے ہی پڑھ سکیں ایک بار، یہ ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو یہ دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے خاص عشرے کی خاص رات کے خاص گھڑی کے لیے، اللہ اکبر، کہ جب اگر وہ کسی کو نصیب اور ہوتی یہ ہے بڑی خاص دعا ہے، اور خاص دعا ہے، سبحان اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ سب سے بڑی جو مانگنے کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عفو اور اس کی مغفرت ہے، اللہ کہ اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ اور جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو اس کے آداب ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان میں سے بڑی اہم یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے کہ جو اس نے کس قدر اس پر انعامات کر رکھے ہیں، صحیح، اور اس کے جواب میں یہ کیا کر سکا اور اس سے کتنی غلطیاں ہوئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ساتھ کرے۔ تو یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے اللہ اکبر، کہ انسان مانے کہ اس مالک نے کتنے احسانات کیے ہیں، اور یہ بھی مانیں کہ اس سے کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگے۔ تو ایک تو یہ دعا، اور جو معافی مانگنے کے حوالے سے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے جامع کلمات بہت ہیں یہ، زبردست ہے اس لحاظ سے مغفرت کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ اسی طرح ویسے تو ساری ہی دعائیں اپنی اپنی جگہ بہت خوب ہیں، بڑی اچھی ہیں، اس میں علم نافع کی دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اور اسی طرح جو جامع دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی آپ کی سیرت ہے کہ آپ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، کہ ایک ہی دعا کو زیادہ تفصیل کے ساتھ کرنے کی بجائے جامع الفاظ میں دعا کی جائے۔ تو اس میں یہ دعا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری ہائے ہائے، کیا بات، واصلح لی زبردست دنیای التی فیہا معاشی سبحان واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی معادی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ بہت جامع دعا ہے، دنیا آخرت اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی طلب ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس طرح کی جو دعائیں مسنون ہیں ان کو ہم کثرت کے ساتھ کریں، اور خاص طور پہ شب و روز، دن اور رات، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، بہت زیادہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعام جو بیان فرمائے ہیں اس کے لیے، کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار لازم کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ہر غم اور فکر دور کر دیتے ہیں، کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اس سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت دعائیں بیان کی ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ سے بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کی آخری راتیں ہیں اور آخری دن ہیں، آخری لمحات یعنی کہہ لیں یہ ہیں، تو اس میں اللہ کے سامنے التجا کرنا، رونا اور گڑ گڑانا، یہ کیسا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ہمارے اسلاف میں سے وہ لوگ کس طرح اپنے اللہ کو مناتے تھے؟ کیا کیا جملے، کیا کیا دعائیں ہیں؟ کچھ دعائیں تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں، کچھ آپ بھی بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی شیخ محترم، آخری عشرے میں پھر طاق راتیں، طاق راتوں میں پھر لیلۃ القدر کی تلاش، یہ ساری محنت کس لیے ہے؟ کہ وہ عرش والا راضی ہو جائے، اپنی قید، اپنی جیل اور اپنے عذاب کی جگہ جہنم سے میں آزادی دے دے،
اور اپنی نعمتوں والی جنت ہمارا نصیب بنا دے. اس کے لیے محنت کر رہے ہیں نا. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ سارا کچھ لینے کے لیے وہ عرش بہت دور ہے, کیسے پہنچیں؟ اللہ اللہ تو انہوں نے کہا وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعائیں مانگیں, تو دعائیں صرف پڑھنی نہیں ہیں, زبان سے پڑھنی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ دعوت صادقہ من قلب صادق, اس دل کے خلوص سے, دل کی گہرائیوں سے ایک سچی پکار اور تڑپ نکلے نا تو وہ عرش تک خود بخود پہنچ جاتی ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جس کو ابھی بولنا نہیں آتا, جو بھی آنکھیں بھی نہیں کھولتا, صحیح, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماں کو بلانا کس طرح ہے. اللہ اکبر, کیا چند دن کا ہے, کیا بات, پنگوڑے میں ماں نے نہلا کے, پاؤڈر لگا کے, کپڑے پہنا کے, دودھ شدھ پلا کے اس کو سلایا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ٹیں کی آواز نکالتا ہے. ماں کہتی ہے ابھی تو اس کو سارا کچھ دیا ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے اچھا انہوں نے سمجھ نہیں آئی, تھوڑی سی وہ اور تڑپ کے ساتھ چیخ لگاتا ہے. تو ماں پھر بھی کہتی جو کام کر رہی ہوں یہ ذرا کر لوں, لیکن تیسری بار وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ دادی بھی بھاگتی ہے, دادا بھی بھاگتا ہے, چچا بھی بھاگتا ہے, اور ماں سب کچھ چھوڑ کے میں صدقے میں واری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں شکوہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اصل میں وہ چیخ نکلی نہیں ہے, ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں. اگر وہ چیخ دل سے نکل آئے تو وہ پھر عرش تک پہنچتی ہے. تو وہ مانگنا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کی دعا کرے, اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ اپنی جنت دے دے, اے اللہ اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرما دے, اللہ اپنے انعامات والی جنت دے دے. جب بندہ 3 مرتبہ التجا کرتا ہے تو جنت بھی کہہ دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے, دے دے اس کو. اور جب 3 مرتبہ کہتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہ تیری جہنم سے پناہ چاہتا ہوں, اللہ جہنم سے آزادی دے دے, اللہ جہنم سے پناہ دے دے, تو جہنم بھی کہہ دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ ڈر گیا ہے, اللہ کا تیرے سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دے. تو ہمیں یہ 3 بار, جب بھی جنت مانگیں 3 بار, اور جہنم سے معافی مانگیں تو 3 بار, اور آخر میں ایک جامع دعا. قرآن مجید کہتا ہے آپ کو رزق چاہیے, آپ کو اولاد چاہیے, مشکلوں سے نجات چاہیے, آپ کو بند دروازے کھلے ہوئے ملنے چاہیے, کون سی آپ کی ضرورت ہے جو اس دعا میں شامل نہیں ہے؟ یعنی جس کو بہت زیادہ دعائیں نہیں نہ آتی وہ ایک ہی یاد کر لے, اور وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں جو اس حسنہ میں شامل نہ ہو, اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جنت کی جو اس حسنہ میں شامل نہ ہو, اور آخر میں جہنم سے بچاؤ کی دعا بھی ہو گئی. تو اس سے جامع دعا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ہماری پوری انسانیت ایک مہلک وبا کا شکار ہے. ساری دنیا لاک ڈاؤن ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں مبینہ طور پر, اور یہ تو ایک مجموعی ہے نا, دکانیں بند ہیں, لوگ رزق سے آوازار ہیں, روٹی سے بھی پریشان ہو گئے ہیں. اسی طرح ایک شخص ذاتی پریشانیوں کا شکار ہے, کسی کے بچے کی شادیاں نہیں ہو رہی, رشتے نہیں مل رہے, کوئی خود پریشان ہے کہ اس کے آگے رشتے نہیں, بات نہیں چل رہی, بات نہیں بن رہی. اور اسی طرح کاروباری پریشانیاں ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں, بیماریوں کا جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات ہیں. تو ایسے لوگوں کو اب کیا نصیحت فرمائیں گے اس آخری عشرے میں کہ وہ کیا کریں جن کے ذریعے ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں, اور کس انداز میں وہ اپنے اللہ کو پکاریں؟ ہر طرح کی بیماری وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر مصیبت اسی کے حکم سے آتی ہے, مصیبتوں کو ٹالنے والی بھی وہی ذات ہے. یعنی ہر طرح کی خیر اور شر کا منبع وہ اللہ کی ذات ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط لائن پر چل پڑے ہیں. حکومتی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے, ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے, اور اس کے لیے پلاننگز اور منصوبہ بندیاں کہ کس طرح سے ان آفتوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ان مصیبتوں کو. بلکہ ڈاکٹر صاحب حضرت کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہے جس کو ہم جیت کے دکھائیں, یہ جنگ جیت کے دکھائیں. اللہ یہ متکبرانہ قسم کے یہ رویے ہیں. یہ چاہے ہمارے ذاتی معاملات کی مصائب اور پریشانیاں ہوں, چاہے یہ اجتماعی معاملہ ہے, ہر خیر اور شر کا
جو منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں ایک ملک کی فوجیں اگر کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو ایک رویہ یہ ہے کہ آپ بس اس کا مقابلہ کریں کہ ہم جنگ جیت لیں گے، جی ہم لڑائی کریں گے، ہم ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے اور جنگ جیت لیں گے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ آپ جو فوجوں کو بھیجنے والا ہے اس کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے ہیں اور اس کو راضی کر لیتے ہیں کہ بھئی اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لو۔ کیا نکتہ، تو یہ ایک زبردست رویے کی بات ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ واقعی کہ ہمیں ہر خیر چاہیے تو جو خیر جس کے ہاتھ میں ہے اس سے جا کے بات کریں، اس سے مذاکرات کرنے سے بجائے اس کے کہ خیروں کے پیچھے بھاگتے پھریں اور ان کو تلاش کہیں اور سے کریں اور خود سمجھیں کہ میں نے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنے علم کی بنیاد پر یہ خیر لے لینی ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے اللہ تعالیٰ روک دے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس کی طرف رجوع کریں جو ان لشکروں کو بھیجنے والا ہے، جو ان مصیبتوں کو بھیجنے والا ہے۔ ہر طرح کی خیر اسی نے دینی ہے، ہر مصیبت کو اسی نے ٹالنا ہے، اور اس جو اصل لاہ عمل ہے ان تمام مصیبتوں سے نجات کا، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ آخری عشرے کے اوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ مہمان گرامی، آپ نے بڑی اگر اجازت ہو تو ایک چیز میں بھی یہاں ذکر کرنا جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے حال بتایا، اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر لیں کہ مشکلات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، قومی ہوں یا نسلی ہوں، کوئی بھی ہوں، حل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور مجھ سے ڈر جائیں، لڑنا نہیں ڈرنا ہے، اگر یہ آزمائش اس کی طرف سے آئی ہے، بیماری اس کی طرف سے آئی ہے تو پھر ڈر جائیں، اس سے ڈر جانا چاہیے۔ اگر ڈر جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی اور زمین سے جو برکتوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں وہ بھی پھوٹ پڑیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی ایمان افروز باتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو آج شروع ہو رہا ہے، یا یعنی ہم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس سے پہلے جس طرح 20 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، یہ بھی نکل جائے گا۔ دیکھ لیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے بھی رکھ لیں اور تراویح بھی پڑھ لیں لیکن پلے ہمارے کچھ بھی نہ آئے۔ تو اصل بات جو کمیاں رہ گئی ہیں پچھلے 20 دنوں میں، آج ان کو جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں، ان کو آغاز کریں، سمجھیں ان کو، دیکھیں، غور کریں اس پر کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ دوبارہ نہ کہیں آ جائیں، اور اگلے 10 دنوں میں وہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 3 نکاتی ایجنڈا آپ کا اس کے لیے، شدہ میں ذرا ایقظ اہلا احیا لیلا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو دعائیں بڑی خوبصورت سکھائی ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی نے، وہ دعائیں پڑھیں، بالخصوص استغفار کی۔ اور موجودہ حالات میں جبکہ ساری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ساری دنیا پریشان ہے، لوگ رزق کے معاملے میں تنگ ہو گئے ہیں، اور پھر رمضان کی یہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بس ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو اللہ سے معافی مانگیں، کثرت استغفار کو عادت بنائیں۔ بالخصوص ان 10 دنوں میں تو آپ جتنی زیادہ معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگیں، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں محترم ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گا کوئی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ قبولیت دعا کے ان اوقات میں آپ کا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا شاید اللہ کے عرش کو ٹکرا جائے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بن جائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپکے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔